السلام علیکم، ویلکم ٹو دا ہارر پلینٹ وائس۔ تمام نیو ویڈیوز کی اپڈیٹس کے لیے ہارر پلینٹ وائس کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر دیں۔ آئیے سنتے ہیں آج ایک خوفناک اور دہشت سے بھرپور جنات کے انتقام کی کہانی۔ وہاج اور میں نے پائی جوڑ کر ایک گھر لیا جس کو جنت نظیر بنانے کی خواہش رکھتے ہوئے ہم اپنے 2 ماہ کے بیٹے کے ساتھ شفٹ ہو گئے۔ یہ گھر شہر سے دور سنسان علاقے میں تھا، مگر ہمارے گھر کے دونوں اطراف گھر تھے جن میں ایک گھر میں ایک پٹھان فیملی رہتی تھی اور دوسری جانب فیکٹری کے کچھ مزدوروں نے گھر کرائے پر لیا ہوا تھا، جن میں سے آدھے رات کو نائٹ شفٹ اور آدھے دن میں مارننگ شفٹ میں کام کرتے تھے۔ گھر کی شفٹنگ دیر رات تک جاری رہی۔ پسماندہ علاقے کی وجہ سے یہاں گیس بجلی نہیں تھی، تو ہم نے گیس کے لیے سلنڈر اور بجلی کے لیے لالٹین کا متبادل استعمال کرنے کا سوچا۔ وہاج نے بجلی کے میٹر کی درخواست دے دی، جس کو محکمے کی جانب سے منظور کرنے میں 25 سے 30 دن لگ سکتے تھے۔ دیر رات شفٹنگ کے بعد ہم نے سامان کو ایک ہال نما کمرے میں رکھ کر تالا لگا دیا۔ چونکہ یہ سردیوں کے دن تھے، سلنڈر کو اپنے روم میں رکھ دیا تاکہ بوقت ضرورت استعمال کیا جا سکے۔ میں اور وہاج صبح دیر سے اٹھے۔ وہاج نے گھر کے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے باہر سے ناشتہ لانے کا فیصلہ کیا اور مجھے دروازہ بند رکھنے کو کہا۔ میں نے اپنے بیٹے فیروز کو سوتے ہوئے پا کر سوچا، کیوں نہ کچھ سامان کھول کر سیٹ کر لیا جائے، فارغ بیٹھنے سے تو یہ بہتر ہوگا۔ میں نے ہال والا کمرہ کھولا تو حیرت سے دنگ رہ گئی، کیونکہ سامنے کمرے کے کونے میں ایک طرف 3 اینٹیں رکھ کر اس میں لکڑیاں جلا کر عارضی چولہا بنا کر چائے بنائی گئی تھی۔ میں نے پہلے تو اسے پچھلے مکان کے مکینوں کی حرکت سمجھا کہ وہ یہاں آگ جلا کر کھانا بنا کر گئے ہوں گے، مگر میرے رونگٹے تو تب کھڑے ہو گئے کیونکہ عارضی چولہے پر میری چائے بنانے والی دیگچی رکھی تھی، اور یہاں شفٹ ہونے سے پہلے میں اور وہاج ملک پیک کا نیا کارٹن لائے تھے، جس میں سے 2 ڈبے بھی استعمال کیے گئے تھے۔ میں نے کمرے کا جائزہ لیا، مگر وہاں کمرے کے دروازے کے علاوہ کہیں سے بھی داخل ہونے کا کوئی راستہ نہیں تھا جہاں سے کوئی آ سکے۔ اس کے ساتھ والے مزدوروں کی شرارت کو سمجھ کر میں نے خود کو بہلا لیا۔ وہاج آئے تو وہ بھی یہ سب دیکھ کر پریشان ہو گئے، مگر ہم نے گھر کی سیٹنگ کا ارادہ کیا۔ تقریباً 2 دن میں سیٹنگ مکمل ہوئی، اور ان دنوں میں کچھ ایسا نہ ہوا جو غیر معمولی ہو۔ اس گھر میں 3 کمرے تھے، جن میں ایک بڑا کمرہ تھا جو بطور بیٹھک استعمال میں لانے کا میں نے اور وہاج نے سوچا تھا۔ یہ وہی کمرہ تھا جہاں چائے پکانے والا واقعہ ہوا۔ دوسرا کمرہ 7 پٹھان فیملی کے گھر کی جانب تھا، مگر اس کمرے کی غیر معمولی بات یہ تھی کہ اس کمرے کی چھت اور دیواروں سے پانی ٹپکتا رہتا تھا، مسلسل جیسے بارش سے کچے گھروں کی چھتیں ٹپکتی ہیں۔ مگر سابقہ مکان مالک نے ہمیں یہ کہہ کر تسلی دی کہ وہ مستری سے یہ پانی ٹپکنے کا معمہ حل کروا دے گا، سو ہم نے خاموشی اختیار کر لی۔ اب ایک کمرہ ہماری رہائش کا کمرہ تھا، جس میں اٹیچ کچن تھا۔ نئے گھر میں شفٹ ہونے کے بعد میں نے نیا کارپیٹ لینے کی فرمائش کی۔ ہمارا پہلا ٹارگیٹ رہائش والے کمرے کو سجانا تھا، سو میں اور وہاج ایک خوبصورت سا کارپیٹ لے آئے۔ وہاج کرائے کی گاڑی میں کارپیٹ گھر لائے تھے، تو میں نے گاڑی والے اور وہاج کے لیے چائے بنائی۔ جب تک وہ چائے پی رہے تھے، میں نے سوچا کیوں نہ میں روم کے فرش کو پوچھا مار کر صاف کر دوں تاکہ کارپیٹ بچھانے پر فرش صاف ستھرا ہو۔ میں نے ایک بالٹی میں اپنا پرانا سفید رنگ کا دوپٹہ ڈبو دیا اور فرش پر مارنا شروع کیا۔ میں جو فرش پر پوچھا مار رہی تھی، وہاں فرش خون آلود ہوتا جا رہا تھا۔ سکتے میں خون سے بھرے سفید دوپٹے کو میں دیکھتی، اور کبھی پانی کی بالٹی میں خون کو دیکھتی، اور کبھی فرش پر پھیلے خون کو۔ خوف سے میری چیخ نکل گئی، مجھ پہ جو سکتہ طاری تھا وہ مٹ گیا۔ وہاج میری چیخ سن کر آئے تو مجھ سے چیخنے کی وجہ دریافت کرنے لگے۔
میں نے فرش پر بالٹی میں ڈوبے ہوئے دوپٹے کو دیکھا تو وہاں گدلا پانی تھا، خون موجود نہیں تھا۔ میں نے وہاج کو تمام قصہ سنا دیا۔ کچھ دنوں بعد وہاج نے اپنی ڈیوٹی دوبارہ سے جوائن کر لی اور وہ صبح کے جاتے رات کو لوٹتے۔ میں سارا دن گھر کے کام اور فیروز کو سنبھالتی۔ زندگی معمول پر آ گئی۔ ایک دن دوپہر کے وقت میں فیروز کو سلا کر رات کے کھانے کی تیاری کرنے لگی۔ میری کمر روم کی طرف تھی اور منہ کچن کی دیوار کی جانب تھا کہ اچانک مجھے لگا مجھ پر چھپکلی جیسی کوئی چیز گری ہے۔ میں کپڑے جھاڑنے کو کھڑی ہوئی تھی کہ ایک سبز رنگ کا پھپھوندی لگا ہاتھ میرے چہرے کے گرد لپٹ گیا۔ میری خوف سے آواز بند ہو گئی۔ اس ہاتھ میں اس قدر گندی سڑے ہوئے گوشت کی بو آ رہی تھی کہ میں لمحوں میں بے ہوش ہو گئی۔ رات کو جب ہوش آیا تو میں نے خود کو بیڈ پر موجود پایا اور ساتھ ہی وہاج کو۔ فیروز کو اٹھائے یہاں وہاں کمرے میں پریشان ٹہلتے ہوئے وہاج مجھے ہوش میں دیکھ کر میرے پاس آ گئے اور بے ہوشی کی وجہ دریافت کرنے لگے۔ میں نے تمام قصہ ان کے گوشے گزار کر دیا، جس کو سن کر وہ سوچ میں پڑ گئے۔ اگلی ہی صبح وہاج ساتھ والے موجود پٹھان فیملی کے دروازے پر گئے۔ وہاں کے سربراہ نے وہاج کو بیٹھک میں بٹھا کر خاطر مدارت کی۔ پٹھان فیملی کے گھر سے واپس آنے کے بعد وہاج کچھ زیادہ پریشان سے تھے اور میرے پوچھنے پر بس اتنا کہا کہ ناصرہ کو کچھ دن تمہارے اور فیروز کے پاس رہنے کے لیے بلا رہا ہوں۔ تم دونوں اکیلے ہوتے ہو، ناصرہ ہوگی تو ایمرجنسی کی صورت میں مجھے مطلع کر دے گی۔ ناصرہ وہاج کی بیوہ بہن تھی جو سسرال میں اپنے رہتی تھیں لیکن ان کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ وہاج کے بلانے پر ناصرہ خوشی خوشی ہمارے گھر آ گئی۔ ناصرہ کے ساتھ میرا اور فیروز کا دل لگا رہتا تھا اور ساتھ ہی ناصرہ کے آنے سے کوئی ناخوشگوار واقعہ بھی رونما نہیں ہوا تھا۔ دراصل ناصرہ دیندار عورت تھی اور ہر وقت سورتیں قرآن پاک پڑھ کر ہم پر اور گھر پر پھونکتی رہتی۔ ناصرہ بیٹھک میں رہنے لگی، مگر ایک رات ہمارا گھر ناصرہ کی چیخوں سے گونج اٹھا اور وہاج جب تک ناصرہ کے کمرے تک گئے ناصرہ کی چیخیں رک گئیں۔ دروازہ کھولنے پر دیکھا تو ناصرہ اوندھے منہ زمین پر پڑی ہے، جس کو ہسپتال لے جانے پر علم ہوا کہ وہ چل بسی۔ ان کی موت کا سبب ڈاکٹروں نے ہارٹ اٹیک بتایا، مگر ہمیں ناصرہ کی چیخوں سے اندازہ ہوا کہ یہ کوئی اور معاملہ ہے۔ اس واقعے کے بعد 3 سے 4 مہینے میں، وہاج اور فیروز اپنی بڑی بہن کے گھر رہے۔ دوسروں کے گھروں میں انسان کب تک بیٹھ سکتا ہے، سو ہم نے بھی گھر واپس جانے کی ٹھان لی، مگر اس بار ہم نے حفاظتی اقدامات کیے۔ ہم نے پہلے مولوی صاحب سے گھر کا جائزہ کروایا، جس میں انہوں نے گھر میں جنوں کے 2 خاندانوں کی موجودگی کا بتایا، اور پھر ساتھ ہی کچن اور ہمارے کمرے کا حصار کھینچ لیا۔ یہ حصار بھی جنوں کے خاندانوں سے مذاکرات کے بعد کھینچا گیا۔ مولوی صاحب نے پوری کوششیں کی کہ جنات یہ گھر چھوڑ کر چلے جائیں، مگر وہ کسی صورت بیٹھک اور دوسرا کمرہ چھوڑنے پر راضی نہ تھے۔ تو مولوی صاحب نے ہماری مجبوری کو دیکھتے ہوئے ہمارے کمرے اور کچن کا حصار کھینچ لیا اور ہم دونوں کو سختی سے بیٹھک اور دوسرے کمرے میں جانے سے منع کر دیا اور کمروں کو تالا لگا کر چابیاں اپنے ساتھ لے گئے۔ اب ہم ایک کمرے میں آرام سے رہنے لگے، مگر گھر پر وحشت کے سائے تھے۔ ناصرہ کی چیخوں کی آوازیں مجھے دن کی خاموشی میں سنائی دیتیں۔ میں خوف کے سائے میں زندگی گزار رہی تھی۔ تقریباً 6 ماہ بعد ہم نے سابقہ مکان مالک سے ہماری رقم واپس دینے اور گھر واپس لینے کی گزارش کی، جس پر مالک مکان نے یہ سب ہمارا وہم قرار دے کر جان چھڑا لی۔ میں اور وہاج کافی پریشان رہنے لگے۔ ہم نے اپنی زندگی کی جمع پونجی اس گھر پر لگا دی تھی اور ہمیں گھر کا سکھ میسر نہیں آ رہا تھا۔ ہم نے بڑے بڑے عاملوں، پیروں اور مولویوں سے رابطہ کیا، مگر سب بے سود۔ اس سب کے دوران ہماری پٹھان فیملی سے اچھے تعلقات بن گئے۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ گھر ہندوؤں کے دور کے ہیں۔ ہمارے گھر میں ایک جنوں کا خاندان رہتا تھا جو ہمیں بھی
اسی طرح سے تنگ کرتا تھا، مگر ہمارے ایک مولوی صاحب نے اس جنوں کے خاندان کو آپ کے اس روم میں بند کر دیا جس سے پانی بہتا رہتا ہے۔ یہ جنات ہمارے گھر سے بے گھر ہونے اور ایک کمرے میں مقید ہونے پر روتے رہتے ہیں۔ اس کا حل یہی ہے کہ ان کو واپس ہمارے گھر بھیج دیا جائے، مگر ہمارے مولوی صاحب نے ان کے گرد سخت قسم کا حصار باندھا ہے جو کوئی بھی نہیں توڑ سکتا۔ اور یہ بیٹھک والے جن ساتھ والے مزدوروں کے گھر میں مکین تھے، انہوں نے بھی مولوی صاحب سے حصار بندھوا کر یہ جنات آپ کے گھر قید کروائے ہیں۔ کیونکہ یہ گھر پچھلے 20 سالوں سے خالی پڑا تھا، تو لوگوں کے مطابق یہاں کا مالک مر چکا ہے اور اس کے بیوی بچے کوئی نہیں، جس کی وجہ سے ہم نے اپنے اپنے گلے کی مصیبتیں اس مکان میں قید کر دیں۔ یہ سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ ہمارے پاس گھر کو اونے پونے داموں بیچ کر بچی کچی جمع پونجی بچانے کے سوا کوئی راستہ نہ تھا، سو ہم نے اسے پراپرٹی ڈیلر کے ذمے کر دیا۔ مگر وہ دن ہمارے لیے حیرت اور خوشی کا دن ثابت ہوا جب ایک پادری نے ہمارا گھر منہ مانگے داموں خرید لیا۔ وہاج نے پادری کو ساری کہانی سنا دی، جس کو سن کر پادری بہت خوش ہوا اور وہ ایسے ہی گھر کی تلاش میں تھا جس میں جنات کا بسیرا ہو۔ ہم بھی خوش ہو گئے کہ اللہ نے ہماری سن لی۔ خیریت سے گھر پادری کے حوالے کر کے ہم نے شہر میں ایک چھوٹا سا گھر لے لیا جس میں ہم سکون سے رہنے لگے۔ تقریباً 6 سال کے بعد ہمیں وہی پٹھان فیملی کا سربراہ ملا جس نے ہمیں بتایا کہ پادری نے جنات کو چھیڑ دیا اور جنات نے پادری کو قتل کر دیا۔ اس کے بعد جنات آزاد ہو گئے اور پھر 7 مزدوروں والے گھر سے ایک ایک کر کے روز ایک مزدور کی پراسرار لاش ملنے لگی، جس کے بعد مزدوروں نے وہ گھر خالی کر دیا اور پھر جنات نے ہمارے گھر کی جانب بدلے کی آگ لگا دی، جس میں میرے 2 بچے موت کی نیند سو گئے۔ ہم نے وہ گھر چھوڑ دیے، وہ گھر ہم سے کوئی خریدتا بھی نہیں تھا۔ میں اور وہاج ایک بار ان گھروں کے پاس گئے۔ ہم میں اتنی ہمت نہ تھی کہ ہم گھروں میں قدم رکھتے۔ گھروں کے دروازے کھلے ہوئے تھے، وہاں نہ کوئی بندہ تھا نہ کوئی بندے کی ذات۔ انتہائی بوسیدہ حالت اور تھی تو صرف اور صرف وحشت، جو گھروں کو دیکھتے ہی صاف ٹپک رہی تھی۔ ہم نے سب سے پہلے اپنے رب کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا، کیونکہ اس مصیبت سے اس نے ہی ہمیں نکالا تھا، مگر ہم تینوں گھروں کے مکینوں نے جانی نقصان اٹھایا تھا جو ناقابل تلافی تھا۔ اللہ پاک ہم سب کو ایسے مسئلے مسائل سے، ایسے عصبی جناتوں سے، اثرات سے دور رکھے، آمین ثم آمین۔